مسنون نکاح کی برکت اور بیجا رسوم و رواج کا نقصان۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، صدق الله العظيم۔ اسلام صرف کچھ عبادتوں کا نام نہیں بلکہ وہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے تمام گوشوں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو ایسے قوانین و احکام سے سرفراز کرتا ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، جو سراپا عدل اور اعتدال سے عبارت ہیں۔ انہی احکام و مسائل میں ایک اہم عنوان نکاح کا ہے۔ اسلام میں نکاح کو آسان اور اخراجات کے اعتبار سے ہلکا رکھا گیا ہے، کیونکہ نکاح ہی سے سماج کی پاکیزگی اور عفت عصمت متعلق ہے۔ نکاح جس قدر دشوار ہوگا گناہ اسی قدر آسان ہوگا اور سماج میں گندگی پھیلے گی۔ نکاح اگر آسان ہوگا تو گناہ کے مواقع کم ہو جائیں گے اور سماج میں عفت و پاک دامنی اور غیرت و حیا کے تقاضوں کو پورا رکھنا آسان ہوگا۔ اس لیے نکاح میں لڑکی والوں پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں رکھی گئی ہے۔ لڑکے پر مہر واجب قرار دیا گیا اور اس بات کی اجازت دی گئی کہ باہم جو بھی مہر طے کر لیا جائے وہ کافی ہے۔ ولیمہ کو بھی صرف سنت قرار دیا گیا اور اس میں تکلفات پسند نہیں کیے گئے۔ میاں بیوی کے حقوق نہایت اعتدال اور توازن کے ساتھ مقرر کیے گئے۔ ان تفصیلات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نکاح کو کس قدر آسان رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، وہ نکاح خیر و برکت کے لحاظ سے بڑھا ہوا ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ اسی طرح یہ تعلیم بھی دی گئی کہ رشتہ نکاح کی بنیاد تقوی اور دینداری ہو اور اس سے مقصود اپنی نگاہ اور عصمت کی حفاظت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اگر نکاح کی بنیاد دینداری ہوگی تو کامیابی ملے گی، اگر نکاح دینداری سے ہٹ کر کسی اور بنیاد پر کیا گیا تو پھر نقصان ہوگا۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی عورت سے اس کی عزت و بڑائی کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جس نے کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ اس کے فقر میں اضافہ کرے گا، اور جس نے کسی عورت سے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ اس کی رسوائی و پستی میں اضافہ کرے گا، اور جس نے کسی عورت سے اس مقصد سے نکاح کیا کہ اس کی آنکھیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے یا صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی میاں بیوی کو برکت عطا فرمائے گا۔ حضرات سامعین کرام، یہ اسلام کی وہ تعلیمات اور ہدایات ہیں جن کے مطابق نکاح کی تقریب کو انجام دینا مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، مگر افسوس کہ دوسری قوموں کے رسم و رواج کے متاثر ہو کر مسلمان اپنی اسلامی تعلیمات اور اسلام کے صاف و شفاف نظام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے بیجا رسوم و رواج کو اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کے بجائے اب مسلمان بھی شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کے لین دین، اسراف اور فضول خرچی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ نے اسراف اور فضول خرچی سے منع کیا ہے اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی کے باعث نکاح مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت جہیز اور شادی کے موقع سے لین دین اور فضول خرچی کی لعنت نے لڑکیوں کو سماج میں ایک بوجھ بنا دیا ہے، اور اب دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں میں بھی اس بوجھ کی وجہ سے خودکشی کے واقعات پیش آنے لگے ہیں، اور وہ ساری برائیاں جو نکاح نہ ہونے یا نکاح میں تاخیر ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں پوری قوت کے ساتھ مسلم معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں میں شادیوں کا رواج اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہونے لگا ہے، اور بعض غیر ضروری بلکہ نامعقول باتیں اس میں صرف شامل نہیں بلکہ لازم کر دی گئی ہیں جن کو دور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شادیوں میں
حد سے زیادہ مال خرچ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکی کے والدین بہت زیربار ہو جاتے ہیں۔ پھر بیوی سے جہیز اور نقد روپیہ لانے کا ظالمانہ تقاضا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی کے والدین کے لیے سخت مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ اس کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ مطالبہ اور تقاضا شرعی لحاظ سے ناجائز اور حرام ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں عورتیں زمانے قدیم سے بہت مظلوم و مجبور رہی ہیں۔ انہیں ماں باپ یا شوہر کی جائیداد سے کوئی میراث نہیں ملتی تھی، اگرچہ آج ملکی قانون کے لحاظ سے عورتیں میراث کے مستحق ہیں، لیکن عملی طور پر اب بھی ہندوستانی سماج میں عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی۔ اس پس منظر میں شروع سے یہاں جہیز کا تصور رہا ہے، یعنی جب لڑکیوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو انہیں کچھ تحائف دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اب آئندہ جائیداد میں ان کا حصہ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے برعکس اسلام میں لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کی جائیداد سے اور بیویوں کو اپنے شوہر کے ترکہ سے لازماً حصہ ملتا ہے، اور بعض اوقات وہ دوسرے حصے داروں سے بھی ترکہ پاتی ہیں۔ اس لیے اسلام میں جہیز یا لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کے مطالبہ کا کوئی تصور نہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے یہ دونوں ہی رسمیں دوسری قوموں سے لے لی ہیں، ایک تو جہیز کی اور دوسرے اکثر علاقوں میں لڑکیوں کو میراث سے محروم کرنے کی۔ گویا جو چیز جائز تھی اسے ناجائز اور جو چیز حرام تھی اسے حلال کر لیا۔ حضرات، مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو مال بھی شرعی استحقاق کے بغیر کسی طرح کا دباؤ ڈال کر حاصل کیا جائے وہ مال حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ اسی طرح جو جہیز دباؤ ڈال کر حاصل کیا جائے گا وہ شریعت میں جائز اور حلال نہ ہوگا بلکہ حرام مال بن جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ بن گئی ہے کہ شوہر اور اس کے گھر والوں کی خواہش کے مطابق جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو اذیت دی جاتی ہے، بہو کو جہیز کم لانے کا طعنہ دیا جاتا ہے اور اس کو اس قدر مجبور کیا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ وہ خود انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتی ہے۔ اس طرح جہیز کا مسئلہ سماج کے ایک لعنت بن چکا ہے۔ یہ چیز شریعت میں حرام ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ یہاں ٹھہر کر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ فلم بینی کی وجہ سے خودکشی کا مزاج بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، لیکن اسے بھی روکنا اور سماج کو اس سے دور رکھنے کی فکر اور کوشش کرنا علماء کرام اور سماجی کارکنان کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان ملت، سماج پر جہیز کے انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جہیز کا جبری لین دین شریعت اسلامی کے سراسر خلاف ہے۔ جہیز کی وجہ سے غریب لڑکیوں کا نکاح مشکل ہو جاتا ہے اور ان کا مستقبل تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ لڑکی والدین کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے اور باپ کو اپنی بیٹی کی شادی کی خاطر حلال و حرام میں تمیز کیے بغیر مال کمانا پڑتا ہے۔ شوہر چونکہ اپنی بیوی کا مال استعمال کرتا ہے، لہذا مجبوراً اسے اپنی بیوی کی اخلاقی کمزوریوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اپنی بیٹی کے جہیز کی خاطر والدین حج اور زکوٰۃ جیسے اسلامی ارکان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ معاشرے کے جوان لڑکے اپنی سسرال سے ملنے والی دولت کی وجہ سے کام چور اور سہل پسند ہو جاتے ہیں۔ اگر اس ازدواجی زندگی میں تلخیاں شروع ہو جائیں اور طلاق ناگزیر ہو جائیں تو بے شمار پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ عورت اپنا مال ڈوبنے کے ڈر سے خلا نہیں لیتی اور مرد اگر طلاق دے تو بیوی کا جو مال استعمال کر چکا ہے اس کا لوٹانا اس کے لیے اکثر ناممکن ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بیوی کو لٹکا کر رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہیز کے جبری لین دین کے ذمہ دار صرف لڑکے والے ہیں،
سچ تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں لڑکی والے بھی برابر کے شریک ہیں۔ لڑکی والوں کو سراسر مظلوم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ معاشرے کی اس خرابی میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ لڑکے کی والدین اپنی بیٹی کے لیے عیش و عشرت کی زندگی کا خواب دیکھتی ہیں اور شریف متوسط آمدنی والے لڑکے کے رشتوں کو ٹھکرا کر بڑی بڑی آمدنی والوں سے رشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی حیثیت سے زیادہ سوچتے ہیں لڑکے کی کمائی کا ذریعہ حلال ہے یا حرام، اور اس کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط، اس کا مزاج سخت ہے یا نرم، ہر بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کی بے تحاشا مانگیں پوری کر کے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس طرح خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کے دینی و دنیاوی مستقبل کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے وہ حضرات بھی مجبوراً کف افسوس ملتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں جو معاشرے میں ایسی برائیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ لڑکی والے اپنی بیٹی کے لیے ایسے لڑکے کے رشتے کو ترجیح دیں جو متقی اور پرہیزگار ہو، جس کا عقیدہ درست ہو اور جس کے اخلاق اچھی ہوں، جس کے مزاج میں دینداری غالب ہو اور اللہ سے ڈرنے والا اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی نصیحت فرمائی کہ دینداری کو ترجیح دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں کی طرف ایسا شخص پیغام نکاح بھیجے جس کے دین و اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے اور صاحب مال اور صاحب جاہ لڑکوں کی تلاش میں اپنی لڑکیوں کو بیٹھائے رکھو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ عزیزان ملت، غرض نکاح کے موقع پر لڑکے والوں کی جانب سے جہیز کا مطالبہ کیا جائے یا لڑکی والوں کی جانب سے لڑکے کے مال و دولت کو رشتہ نکاح کے بنیاد بنایا جائے، یہ دونوں ہی باتیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، جن کے نتیجے میں روزانہ نئے حادثات اور واقعات جنم لے رہے ہیں۔ امت کی ہزاروں بیٹیاں اس لعنت کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی بیٹیوں کے نکاح کی فکر میں بوڑھے والدین کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے۔ اس تباہ کن صورتحال سے پورے معاشرے کو بچانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیے جانے اور عورتوں پر ظلم و ستم کے خلاف سب سے پہلے اسلام نے انقلاب برپا کیا اور دنیا کے سامنے عورتوں کی عظمت بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ چاہے کسی بھی مذہب اور قوم سے تعلق رکھنے والی لڑکی پر ظلم و ستم ہوتا اور اس کو زندہ درگور کیا جاتا تو سب سے زیادہ دکھ اور صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا۔ اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آواز بلند کرتے اور جب تک یہ ظالمانہ کارروائی بند نہ ہو جاتی اور لڑکی کو اس کا ہر جائز حق نہ مل جاتا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین و قرار نہ آتا۔ افسوس کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار خود اپنی بیوی اور بہو پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس رسم کو جڑ سے تبھی مٹایا جا سکتا ہے جب نہ صرف شادی بیاہ بلکہ پوری زندگی میں اسلامی تعلیمات کو اپنایا جائے، گھر اور خاندان میں محبت اور پیار کی فضا قائم کی جائے اور باہر سے آنے والی بہو کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، شادی بیاہ کے مرحلوں کو آسان بنایا جائے، معاشرے میں جو لوگ تنگ دست اور مقروض ہیں اور اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے سے عاجز ہیں ان کا مالی تعاون کیا جائے، سماجی اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے اجتماعی نکاح کی تقریب منعقد کر کے ایسے غریب والدین کی بیٹیوں کا سادگی سے نکاح کرا دیا جائے، علماء اور ائمہ مساجد اپنی تقریر و تحریر میں جہیز کے نقصانات کو اپنا موضوع بنائیں، ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا سے منسلک افراد جہیز کی قانونی اور شرعی حیثیت واضح کر کے اس کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کریں اور رائے عامہ کو ہموار کریں۔ جو
لوگ جہیز کے لین دین میں ملوث ہیں اور جہیز کی بنیاد پر بیویوں اور بہوؤں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ان کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ بالعموم سارے مسلمان شادی بیاہ کی ہر بیجا اور غیر اسلامی رسوم خصوصاً جہیز جیسی بری رسم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور عملی اقدام کریں۔ نکاح کو سادہ اور آسان بنانے اور بیجا رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے سب سے متحد اور مشترکہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کی جانے والی ان اصلاحی کوششوں کا حصہ بنے۔ نکاح کی تقریب کو سادگی کے ساتھ انجام دیں، اس بات کی کوشش کریں کہ نکاح مسجد میں ہو، بارات کو ختم کیا جائے، لڑکی والوں کے یہاں دعوت طعام پر اصرار نہ کیا جائے، ڈھول تاشے، ویڈیوگرافی، ناچ گانے اور مرد و زن کی اختلاط اور بےہودہ کاموں اور باتوں سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ سنت و شریعت کے مطابق آسان نکاح کو عام کر کے دنیا کی عزت و سہولت اور آخرت میں نجات و مغفرت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک سمجھ دے اور شادی بیاہ میں شامل ہو چکی بیجا رسموں کو مٹانے کے لیے عملی اقدام اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے چلائی جانے والی مہم کو کامیاب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔